اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ جنگ اور خطے کی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال علماء اور تحقیق کرنے والے دانشوروں کے لیے نیا سے نیا سوال لے کر سامنے آ رہی ہے، خصوصاً وہ محقق جن کی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامات پر گہری نظر ہے، وہ اس جنگ اور خطے کی صورتحال کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں اور ایک ایک پہلو پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں امام زمانہ کے ظہور میں عیسائیوں اور یہودیوں کے کردار کے متعلق احادیث اور روایات اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا انتظام کیا ہے، جو آپ پر بھی اس خطے میں جاری جنگ اور سیاسی منظرنامے کو مزید واضح کر دیں گی۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ احادیث بتاتی ہیں کہ فیصلہ کن مارکے سے پہلے یہودی فلسطین کی سرزمین پر جمع ہوں گے۔ تفسیر نور الثقلین میں ایک حدیث میں ان کے آنے اور عکا کے ساحل پر جنگ کا ذکر ہے۔ اسی طرح مستدرک الحاکم کی جلد 4 صفحہ 476 پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک حصہ سمندروں میں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، وقت مخصوص نہیں ہے مگر یہ کہ بنی اسرائیل کے 70,000 وہاں پر جنگ لڑیں گے۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 60 میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں ضرور بالضرور مصر میں منبر بناؤں گا، دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا اور یہود کو عرب کے ہر علاقے سے نکال دوں گا اور اپنے اس عصا سے پورے عرب کو ہانکوں گا۔ راوی نے دریافت کیا، یا امیر المومنین، آپ ایک مرتبہ مر کر پھر زندہ ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا، اے ابایا، ایسے نہیں ہے، یہ کام میری اولاد کا ایک مرد کرے گا۔ ناظرین، اسی طرح بحار الانوار جلد 52 صفحہ 273 پر ایک حدیث موجود ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس ظہور کی آیات اور علامات میں سے پہلی یہ ہے کہ کوفہ کا محاصرہ ہوگا اور اس پر بمباری ہوگی، اور میں کوفہ کی گلی کوچوں میں بچاؤ کے لیے مورچے بنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ 40 دن تک مسجد معطل ہوگی اور ہیکل کشف ہوگا، بڑی مسجد کے گرد پرچم لہرائیں گے، قاتل اور مقتول دونوں آتش جہنم میں ہوں گے۔ ناظرین معظم، روایات میں اس قوم کا ذکر بھی موجود ہے جو یہودیوں کے فساد پھیلانے اور عالمی استکباری طاقت بننے کے بعد اللہ ان پر مسلط کرے گا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور کوئی چیز ان کو روک نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ جھنڈے القدس پر آ کر لہرا دیے جائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اصلی توریت کو انطاکیہ، شام، فلسطین اور بحر تبریہ کے غاروں میں سے نکالیں گے اور اس کتاب کے ذریعے یہودیوں پر حجت تمام کریں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحار الانوار میں ایک حدیث جلد 51 صفحہ 25 پر مرقوم ہے جس میں جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام توریت اور انجیل کو ایک زمین سے نکالے گا جس کا نام انطاکیہ ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے نبی نے کہا، بتحقیق اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت سکینہ کو لے آئے گا، اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون جو کچھ چھوڑ گئے ہیں اس میں موجود ہے، اس تابوت کو فرشتے اٹھائیں گے، بتحقیق اس میں ضرور بالضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ ناظرین، ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ ایک صندوق ہے جس میں انبیاء کے تبرکات ہیں، اور بنی اسرائیل کے نزدیک جس کے پاس یہ صندوق ہوتا تھا اسے ملک اور حکومت کا حقدار سمجھا جاتا تھا، اور کتابوں میں درج شدہ روایات کے مطابق فرشتے آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کے جم غفیر سے اسے اٹھا لیا
اور حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ پھر طالوت نے اس کو داؤد کے لیے اور داؤد نے حضرت سلیمان کو، اور انہوں نے اپنے وصی جناب آصف بن برخیہ کو دے دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے اسے کھو دیا تو انہوں نے دوسروں کی اطاعت شروع کر دی۔ جناب رسول خدا سے حدیث مروی ہے کہ وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو انطاکیہ کے غار سے نکالیں گے اور توریت کو شام کے ایک پہاڑ سے نکالیں گے اور ان کے ذریعے یہودیوں پر حجت قائم کریں گے، جس کی وجہ سے ان میں بہت سے اسلام لے آئیں گے۔ ناظرین، یہ روایت آپ آیت اللہ صافی گلپائے گانی کی کتاب منتخب الاثر کے صفحہ نمبر 309 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت کتاب الملاحم والفتن کے صفحہ 57 پر بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بحیرہ تبریہ سے تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، پس اسے اٹھایا جائے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس میں رکھا جائے گا۔ جب یہودی اسے دیکھیں گے تو اسلام لے آئیں گے اور تھوڑے بچ جائیں گے جو اسلام قبول نہ کریں گے۔ احادیث کی روشنی میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے کام کرنے والوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ ان احادیث کا غور سے تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا معرکہ بھی ہونا ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور سفیانی کے درمیان ہوگا۔ سفیانی کی پشت پر یہود اور رومی ہوں گے اور اس جنگ کا دائرہ کار انطاکیہ سے عکا تک ہوگا، یعنی پورا شام، لبنان، فلسطین اور فلسطین کا ساحل جنگ کی لپیٹ میں ہوگا، اور خشکی میں تبریہ اور دمشق، قدس تک جنگ کی لپیٹ میں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام مغربیوں کے ساتھ ایک صلح نامے پر دستخط کریں گے، اور یہ کہ روم پر چڑھائی نہ کریں گے اور اہل روم مسلمانوں پر شب خون نہ ماریں گے۔ اس معاہدے کی مدت 7 سال ہوگی۔ یہ معاہدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ہوگا۔ 2 یا 3 سال کے بعد مغرب والے اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ عکا کی زمین دشمنان خدا کی لاشوں سے اس طرح بھر جائے گی کہ وحشی جانور اور پرندوں کے لیے دسترخوان ہوگی۔ ناظرین، کتاب بشارت الاسلام صفحہ 297 پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رومیہ کا شہر تکبیر سے فتح ہوگا۔ 70,000 مسلمان ہوں گے جو اس مارکے میں حاضر ہوں گے۔ جو مرج عکا میں اللہ کا دسترخوان ہے، ظالموں کا صفایہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کتاب الزام الناصب کے صفحہ 224 پر یہ روایت درج ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بحریہ کو منظم کریں گے اور یورپ فتح کرنے کے لیے مرکز بنائیں گے۔ روایات میں ہے کہ عکا کے ساحل پر 400 بحری بیڑے امام بنائیں گے اور روم کے شہروں کی طرف رخ کریں گے اور روم کو اپنے اصحاب کے ہمراہ فتح کر لیں گے۔ ناظرین معظم، احادیث میں اہل روم کے تذکرے ہیں، جس سے مراد یورپی اور امریکی اقوام ہیں۔ یہی لوگ سلطنت روم کے وارث ہیں، اور فرانسیسی، برطانوی اور جرمن اقوام بھی اس شہنشاہیت کا حصہ ہیں۔ احادیث کے مطابق وہ اقوام جو حضرت مسیح کی پیروی کی دعوے دار ہیں، ان کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے۔ ان کا فتنہ اور مسلمان ممالک پر غلبے کا ذکر ان احادیث میں ملتا ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ ان کے بڑے بڑے بحری جہاز حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عرب ممالک کی طرف حرکت کریں گے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ تم لوگ جب شام کے شہروں میں فتنے کو دیکھو تو موت ہی موت ہے۔ زرد قسم کے لوگ ہر ملک کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، پس ان کے درمیان بڑے مارکے ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ مشرق کی طرف سے نماز فجر کے وقت ندا دینے والا آواز دے گا، اے ہدایت والو اکٹھے ہو جاؤ، اور مغرب سے ندا دینے والا آواز دے گا جبکہ شفق غائب ہو چکی ہوگی، اے باطل والو اکٹھے ہو جاؤ۔ اہل روم جو نوجوانوں کے غار کے پاس یعنی اصحاب کہف کے غار کے پاس ساحل سمندر کی طرف بڑھیں گے، پس اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو یعنی اصحاب کہف کو ان کے کتے سمیت اٹھائے گا۔ ان میں سے ایک مرد ملیخہ اور دوسرے کو آہا کہا جائے گا۔ یہ دونوں حضرت قائم کے لیے تسلیم شدہ گواہ ہوں گے۔ اصحاب کہف کے غار سے مراد ترکی کے ساحل پر انطاکیہ ہے،
مغربی لشکر کی آمد کے وقت ان کے ظاہر ہونے کی یہ حکمت ہوگی کہ یہ مسیحی اقوام پر حجت ہیں، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ اصحاب مہدی انطاکیہ کے غار سے توریت اور انجیل کے اصل نسخے نکالیں گے اور ان کے ذریعے روم اور یہود پر حجت قائم کریں گے۔ بعض احادیث میں روم کے سرکشوں کا ذکر ہے کہ وہ ظہور امام کے سال میں رام اللہ میں اتریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ عنقریب روم کے سرکش آئیں گے، یہاں تک کہ رام اللہ میں اتریں گے۔ اے جابر، اس سال مغرب کی جانب زمین پر بڑا اختلاف ہوگا۔ ناظرین، کتاب بشارت الاسلام کے صفحہ 251 پر ایک حدیث درج ہے جس میں امام محمد باقر علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ پھر روم امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جائے گا۔ امام ان کے لیے مسجد بنائیں گے اور اپنے اصحاب میں سے ایک کو اپنی نیابت میں ان پر حاکم بنائیں گے اور پھر وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور میں یہودیوں اور انگریزوں کا کیا کردار ہے، جنگ کس طرح ہونی ہے اور واقعات کس طرح پیش آئیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو متواتر آگاہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر مشرق وسطی میں جاری یہ موجودہ جنگ پھیل گئی تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، مسلمانوں کو کہاں کہاں فتح حاصل ہوگی اور انگریز اور یہودیوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے۔ غیب کا علم تو خدا یا اس کے منتخب کردہ بندوں کو ہی ہے، البتہ ہم اپنی ناقص ذہنی استطاعت سے کچھ تجزیہ کر کے آنے والے حالات کی دھندلی سی تصویر ضرور بنا سکتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قوت و نصرت عطا فرمائے اور تمام عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل آؤ تلاش کریں کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ وہاں پر پیش کیے جانے والے بہترین علمی اور تحقیقی کانٹینٹ سے مستفید ہوتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور متعارف کروائیں اور آپ کو ان کی جو ویڈیو اچھی لگے اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔